سر آج ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے جی. جس طریقے سے آج سینٹ کو بلڈوز کیا گیا, تمام لیجسلیشن کی گئی, قانون سازی کی گئی ہے, اس طرح کی قانون سازی تو 3 سال میں پچھلے دور میں نہیں ہوئی جو آج ایک وزاداری اور سخاوت کی چیئرمین شپ میں ہو گئی ہے. یہ ظلم شاید پہلی دفعہ دیکھا ہے سر. اور جس طرح کا رات کی تاریکی میں کمیٹیاں بنائی گئی اور پھر چیئرمین صاحب اپنی معصوم, اب تو چلے گئے, معصومیت میں کہہ بھی بیٹھے کہ پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف اپوزیشن کل چائے پہ آ جائیں, تو اچانک تارڑ صاحب کے اعتراض میں نے کہا جی چائے کی دعوت کینسل ہو گئی ہے, چیزیں ویسی کی ویسی اسٹیٹس کو میں برقرار ہیں. میں اس ہمت کو بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں سر. سر میرے 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلے چیئرمین صاحب ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 84 جو کہ طاقت دیتا ہے آپ کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا, اعجاز چوئی صاحب کا, کسی بھی سینیٹر کا جو کہ جیل میں ہو. میری التماس ہے اس آگسٹ ہاؤس سے کہ اس آرٹیکل کو سکریپ کر دیتے ہیں سر. اس کی وجہ سر آرٹیکل کا اس کا فائدہ ہے نہ اس قانون کا کوئی, نہ ہی اس کا کبھی کوئی استعمال ہو سکا ہے. آج یہ چیز ہے کہ سر اعجاز چوئی صاحب کو 1.5 سال کے قریب 1.25 سال سے اوپر ہو گیا ایک شریف آدمی کو, اور ہمارے اس سینٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم آج بجٹ سیشن میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بلا کے یہاں بٹھا دیتے. سر یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا, وہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج ہماری باری ہے, کل کو سب کی باری آئے گی. میں کہوں سر ہم سے, میں بات سنیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں سر. میں آج بتاؤں ہم سے ہمارے دور میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. جن لوگوں نے ہمیں, میں مانتا ہوں, جن لوگوں نے ہمیں اس وقت اس ایم این اے کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے نہیں دیا تھا, شاید وہی آج آپ کو اعجاز چودھری کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دیں گے. لیکن عرفان صاحب, تارڑ صاحب, آج وقت ہے کہ ضمیر کی سن لیتے ہیں, کسی اور کی نہیں سنتے. شاید یہ وقت پھر جب ہم پہ آئے گا ہم بھی پھر ضمیر کی سنیں گے, ان کی نہیں سنیں گے. آج آپ ایک دفعہ ضمیر پہ فیصلہ کر دیجئے, تا حیات سینٹ میں کسی کی جرت نہیں ہوگی جب کوئی سینٹ یا ممبر آف دا پارلیمنٹ جیل میں ہوگا, اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا, میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو اس کو روکتا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہ کر سکے. کاکڑ صاحب میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی ایک کیپیسٹی ہوگی اس معاملے پہ, بٹ کم از کم اس چیز کو یہاں اٹھانا بہت ضروری تھا. نمبر 1. نمبر 2 سر, 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں پچھلے 2 دن میں جو بہت تکلیف دہ ہیں. نمبر 1 سر, لیڈر آف دا اپوزیشن عمر یونس صاحب کل سرگودا میں گئے. پورا پاکستان نے ایک تماشا دیکھا. لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا سرگودا میں دہشت گردی کی عدالت باہر گیا اپنے ضمانت کی کیس میں. سر 7 گھنٹے اس کو باہر کھڑا رکھا, پولیس کی تمام گاڑیوں نے اس کو بلاک کر دیا. 7 گھنٹے بعد اچانک یہ فیصلہ آ گیا, کیونکہ عمر ایوب وہ ملزم جو کہ دہشت گردی کی عدالت میں مطلوب تھا, وہ عدالت کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکا, اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں. سر اس قسم کی تماش بینی تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی کہ ایک ملزم عدالت جانا چاہے, آپ پیش نہیں ہونے دیتے اور پھر اس کے بعد اس کی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں. یہ ایک تماشا کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سر, میں ایک ورکر کنونشن پہ کھانے وال گیا جی آج سے 3 دن پہلے. پاکستان میں سیاسی پابندیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں وہاں گیا سر, کم از کم 1000 کے قریب پولیس اہلکار وہاں پہ باہر پوسٹ کر دیے جی کہ یہاں پہ کنونشن نہیں ہو سکتا. 4 دیواری کے اندر کنونشن تھا. میں کسی طرح گھس گیا. جب میں نے تقریر کر لی سر, تو ساری پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئی کہ تم نے تقریر کیوں کیا. کیا پاکستان میں ایک میرے جیسے شہری کو تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں؟ سینیٹر کو چھوڑ دے, میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا؟ میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھ پہ کس کی پابندی ہے؟ کون روک سکتا ہے مجھے؟ میں کروں گا. کتنی دفعہ گرفتار کرو گے, کتنی دفعہ مارو گے؟ وقت سب پہ آئے گا. آج ہم مار کھا رہے ہیں, کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہماری باری ہو اور آپ لوگ ہنسیں گے. ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس چیز میں کھڑے ہو جائیے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی آپ بھی دہرا رہے ہیں. میرے جانے کے بعد کل اس ڈیرے پہ میرا جو ایم پی ہے فیصل نیازی, اس کے ڈیرے پہ پولیس پھر گئی, اس کے ٹریکٹر اٹھا کے لے گئے. اب ٹریکٹروں کا کیا قصور ہے؟ ٹریکٹروں کے ٹائر پھاڑ دیے, ٹرانسفارمر ٹویل کے اتار کے پھینک دیے, اس کے مزدور اٹھا کے لے گئے, اس کے جو مستاجر جس کو ٹیننٹ کہتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. اس وقت 70 کے قریب پی ٹی آئی کے اہلکار گرفتار ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کرایا تھا. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کنونشن نہیں کر سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, اپنی بات نہیں کر سکتے؟ میں کروں گا, عمران خان کا نام لوں گا, میں 1001 دفعہ عمران خان کا نام لوں گا. کب تک میری زبان بند کریں گے؟ نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹی آئی ہے, اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی جان ہے. کاٹ کے دکھاؤ کتنا پی ٹی آئی بیپ 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 کر رہا ہوگا. عمران خان اس پاکستان کی ایک پہچان ہے.
اب یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں پھر تکلیف ہوگی سر. ڈیفیمیشن کا لا پاس کیا انہوں نے پنجاب نے. اصل جو چیز دیکھنے کی ہے, نون لیگ تو چلے بری ہے, ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں پوری سہولت کار ہے اس جمہوریت کے گندے نظام کو چلانے میں. ہم ہر وقت پاکستان مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ لوگ برداشت بھی کرتے ہیں, لیکن اس پورے نظام میں ایک جماعت اتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو گڈی کھیل رہی ہے سر کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے دے رہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی سہولت کاری سب سے زیادہ خطرناک ہے. ڈیفیمیشن کا لا پنجاب میں آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارے اس لا سے تعلق نہیں. جو ان کے وہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں یا جو پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی. قانون وہاں پہ نون لیگ نے پاس کروا دیا. جس دن پاس کروایا گورنر سے سائن کروانا تھا. اتنی کمال خوبصورتی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے گورنر کو دبئی چھٹی کے لیے بھیج دیا, اور مجھے یقین ہے اس کے ٹکٹ کے پیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے ادا کیے ہوں گے, وہاں 5 اسٹار میں ہوٹل کی اسٹے کری ہے. 1 ہفتے کے لیے وہ صاحب بہادر دبئی چلے گئے, اور جب وہ دبئی صاحب بات تو کرنے دے, ڈیفیمیشن لا میں 30 لاکھ جرمانہ نہ کرا دیجیے گا. جب وہ واپس دبئی چلے گئے تو پیچھے میں جس اسپیکر نے اپنے پارلیمنٹ پنجاب کی اس اسمبلی میں وہ لا پاس کیا تھا, وہ آرام سے گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے اسمبلی سے نکل کے گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر بنتے ہیں اور آرام سے سائن کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور جیسے ہی واپس اسپیکر ہاؤس پہنچتے ہیں گورنر صاحب دبئی سے پھر لینڈ کر جاتے ہیں. اور پھر اوپر سے پیپلز پارٹی کا بیان آتا ہے کہ ڈیفیمیشن لا میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کردار ادا نہیں. سر یہ وہ جماعت ہے جس کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سے بجٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا, ہم سے بجٹ پہ کوئی سفارشات نہیں لی گئی, اور آج اس دن اسی وقت آج سے 3 گھنٹے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی رکن فائنانس کمیٹی کا پاکستان مسلم نون کی مشاورت سے ابھی بن چکا ہے. یہ کس قسم کی منافقت ہے, یہ میری سوچ سے باہر ہے. اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہماری ریسپیکٹیبل جو خاتون ہے, ان کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, یعنی کہ ہر وہ چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ آرام سے آئین عہدے بھی لے لیتی ہے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینی بھی لے لیتی ہے, وہ گورنر بھی لیتی ہے, لیکن جب گند کی باری آتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ شاید کسی دن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موڈ کیا تو انہوں نے اس حکومت کو گرانے کا جو ایک پلان بنا رکھا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آ جائے گا. آخری چیز سر جو بہت امپورٹنٹ ہے سر, 3 ججز 3 لوگوں کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والا تھا, اور فیصلہ بالکل مکمل ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز تحریک انصاف کے 3 MNA جو کہ الیکشن فارم 45 پہ جیت چکے تھے 8 فروری کو, ان کا فیصلہ 2 مہینے ٹریبیونل سلطہ رہ گیا. اچانک ایک نون لیگ کے ایک صاحب درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں, اور الیکشن کمیشن اگلے دن 1 دن کی کاروائی کے بعد اس جج کو ٹریبیونل سے ہٹا دیتا ہے. سر یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کی کاروائی جج صاحب کر لیں جس میں وہ جماعت جھوٹی پائی جائے, اور خدشہ ہو کہ 3 MNA چلے جائیں اور وہ تینوں MNA اسلام آباد سے ہوں, اور آپ کو کیونکہ 2/3 اکثریت بھی چاہیے اور اس میں ریزرو سیٹس بھی جانی ہے, آپ نے اچانک جج تبدیل کر دیا. عدت کا کیس 1.5 2 مہینے 2.5 مہینے چلتا رہ گیا. جس دن جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا اس دن جج صاحب کہتے ہیں اوہ ہو مجھے یاد آ گیا, میں تو اس کورٹ میں بیٹھنے کا اہل ہی نہیں ہوں, مجھے فوراً جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیا جائے, یہ ایک فیملی کورٹ میں. جب جج صاحب وہاں پہ بیٹھنے کے وہاں پہ مجاز نہیں ہے, جب وہ کیس سن نہیں سکتے عدت کا, تو پھر آخر سزا میں اس شخص کو اور اس کی بیوی کو پھر 7 سال کی سزا کس چیز کی دی گئی ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ جج تو سننے کا اہل نہیں ہے لیکن ملزم 7 سال جیل میں رہے گا؟ سر یہ قانون نہیں چل رہا, یا انصاف نہیں چل رہا, یا جنگل کا قانون چل رہا ہے. یہاں جو لوگ اس جنگل کے قانون کو چلا رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ یہاں خدا بھی بستا ہے, اس ریاست میں عوام بھی بستی ہے, اس ریاست کے عوام کی بددعائیں بھی بستی ہیں. وہ وقت پھر یاد رکھیے گا, یہ وقت سب کا تبدیل ہوگا. بڑے بڑے فرعون آئے تھے, سب کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے. یہ جتنے لوگ اس وقت پنجاب کی جیلوں اور پاکستان کی جیلوں میں, ہماری جتنی خواتین, ڈاکٹر یاسمین, عالیہ حمزہ, سنم جاوید, یہ جتنے لوگ, اجاز چودھری, عمر چیمہ, محمود رشید, یہ جتنے لوگ جیلوں میں پڑے, ان کی فیملیز آپ کے لیے کون سی بددعائیں کریں گے, یاد رکھیے گا. اگر آپ اپنی تکلیفوں کو روتے ہیں تو ہماری تکلیف کو بتائیے. جب ہمیں یہ دیکھ کے 9 مئی کر کے ڈرایا جاتا ہے, ہمیں سب سمجھ لگتی ہے آخر کب تک یہ پاکستان اس کے پیچھے چھپتا رہے گا. جناب اسپیکر, آخری بات